بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين اور دو اونٹوں میں سے اور دو گایوں میں سے. ابل اونٹوں کو کہتے ہیں اور بقر بقرہ کی جمع گایوں میں سے. قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین. ان سے پوچھ لیں کیا اس نے یعنی اللہ نے ان کے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں اللہ نے حرام کیے ہیں. جو یعنی یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. کسی کو نر حرام کر دی, کسی کی مادہ حرام کر دی, کسی کا بچہ حرام کر دیا. یہ خود سے احکامات اللہ کے حرام و حلال سے کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہوئی تھی. اب اس کے بعد سخت لہجے میں گویا کہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے ان سے پوچھئے ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا, کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا تھا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ نہیں تھے تم لوگ, جانتے ہو تو پھر کیوں گھڑا تم نے, کہاں سے نکال کے لائے؟ اور پھر کلی بات فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم. یہ بات ہم سب کو ذہن نشین رہنی چاہیے جب بھی دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں, اور بالخصوص اس کے ذہن میں رہنی چاہیے جو دین بتانے والا ہے, جو منبر پہ بیٹھتا ہے, جو تقریر کرتا ہے. اس کو یہ جملہ ہر وقت اپنا نصب العین کہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے رہے ہر وقت, بھولے نہ اس کو. اور وہ کیا ہے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے اللہ کی نظروں میں؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے. علم نہیں ہے, گھڑی ہوئی باتیں, سنی سنائی باتیں. ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا, کوئی دلیل نہیں ہے, اور اس پر چلا ہوا ہے اور احکامات چلا رہا ہے. جیسے آپ کو وہ جو گزشتہ جمعہ تھا اس کے بعد وہ کلپ دکھایا تھا کہ 1000 بھی قرآن کی آیات بینات آ جائیں اور وہ ایک بات بڑی واضح بتا رہی ہوں, مسئلے کو ثابت کر رہی ہوں, لیکن ہمارے بزرگوں نے کسی اور طرح ثابت کیا ہو, ان آیات کی مخالفت میں جو آیات سے ثابت ہو رہا ہے اس کی مخالفت میں کوئی مسئلہ ثابت کیا ہو, تو ہم کہیں گے قرآن ہے تو برحق لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہمارے بزرگوں کو صحیح سمجھ آیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کسی کام کا نہیں رہے گا. اس کے بعد قرآن کو چومو چاٹو, اس کو سر پہ اٹھا کے جو مرضی کرو. ہدایت کا دروازہ تم نے بند کر دیا قرآن سے جب تم اتنا جاہلانہ بات کر رہے ہو کہ میرا فہم صحیح نہیں ہے. تمہارا فہم صحیح نہیں تو اٹھ کے جاؤ یہاں سے, جس کا فہم صحیح ہے اس کو آنے دو. یہ تو شریعت میں کسی نے یہ دلیل نہیں بتائی کہ جناب جو بزرگان نے کہا اس کے پیچھے چلو. یہ تو قرآن اس کے برعکس بھرا پڑا ہے. یہودیوں سے کہا گیا اور مسیحیوں سے, انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. یہ علماء کو رب بنانا ہے کہ اللہ کی کتاب سے صاف ایک بات سمجھ آ رہی ہے, یہ کہہ رہا ہے میرا وہ رب دوسرا ہے, اس کو صحیح سمجھ آتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا.
اس کا ہونا ہی چاہیے تھا کہ اللہ پھر بزرگوں کے ٹائم کے بعد قرآن کو ویسے ہی اٹھا لیتا، یا قرآن میں یہ آیت نازل کرتا کہ فلان اتنے عرصے کے بعد جو دور آئے گا اس میں قرآن سے کوئی استفادہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کتنا بڑا ظلم ہے جو انہوں نے کر دیا۔ البتہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ اس میں سبھی مسلک تھوڑے بہت فرق کے ساتھ انوالو ہیں، تبھی فرقوں کے رنگ گہرے ہوتے ہیں اور تبھی فرقہ واریت کی فضا ذرا چمک چمک کے سامنے آتی ہے، ورنہ قرآن مجید تو فرقہ واریت کا دشمن ہے، شدید ترین دشمن ہے۔ اپنے نبی سے اللہ فرماتا ہے کہ جن کو فرقے ہونے کا شوق ہے آپ کا ان سے کوئی بھی ذرہ بھی تعلق نہیں ہے، لا تعلق ہے، یہ لوگ آپ سے لنک ہی نہیں ہے ان کا، جو فرقہ واریت کے جن کو مزے آتے ہیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھنا چاہتے ہیں، امت کو امت نہیں بنانا چاہتے اور امت کو امت نہیں دیکھنا چاہتے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے مزاج کے لوگوں کو اللہ کا تحفہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، ان کا مزاج ہی نہیں ہے، جس میں اتنی جرأت ہے کہ اللہ پہ جھوٹ بول دے اس کو ہدایت کہاں سے ملے؟ آپ کو پتہ ہے سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار بہتان لگاتے تھے کہ رسول اللہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا قرآن، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر کچھ باتیں بھی یہ رسول اپنے پاس سے ہم پر گھڑتا ہم اس کی گردن کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی اس کو بچا نہ سکتا ہم سے۔ اتنا بڑا خطرناک کام ہے اللہ پہ جھوٹ گھڑنا، یہاں پہ منڈی لگی ہوئی ہے، تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی سامنے ہے۔ اللہ العلی العظیم۔